یہ مکالمہ سراسر فرضی ہے، البتہ کسی کو اس میں حقیقت کا شائبہ نظر آئے تو اسے اس خیال کو چھٹک دینا چاہیے۔ نواز شریف: شاباز، لگتا ہے کہ پہلی بار مقتدرہ کی مکمل حمایت سے ہماری حکومت مستحکم بھی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے بھی کرے گی۔ شاباز شریف: آپ درست فرماتے ہیں۔ بھارت سے جنگ میں فتح اور پھر ہماری طرف سے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے پر مقتدرہ سے ہمارا بندھن بہت مضبوط ہوا ہے۔ دوسری طرف عمران خان اور ان کے ساتھی بے وقوفی پر بے وقوفی کر رہے ہیں، جس کا ہمیں بالواسطہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نواز شریف: شاباز، تمہارے مقتدرہ سے تعلقات کار مثالی ہیں، اس میں تمہاری ذہانت اور لچک کا بہت دخل ہے، مگر ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں منتخب اراکین اور کابینہ کو زیادہ اہمیت دینا ہوگی۔ جب تک ہم سیاستدانوں کو کھلا میدان نہیں دیں گے، ہم اپنے سیاسی مخالفوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ شاباز شریف: میں اپنی مقدور بھر کوشش کر رہا ہوں۔ مقتدرہ اور بالخصوص جنرل عاصم منیر کی طرف سے مدد اور تعاون بھی مل رہا ہے، مگر مدعا بہت مشکل ہے۔ مقتدرہ اور اہل سیاست کو اکٹھے لے کر چلنا بڑا محال ہے، آئے روز پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے۔ نواز شریف: تم درست کہتے ہو، میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے، لیکن ہمیں گورننس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی سیاست پر بھی برابر توجہ دینی چاہیے۔ ہماری اصل بنیاد تو ہماری پارٹی اور سیاست ہے، اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہوتی گئی تو پھر ہماری اہمیت اور ضرورت بھی کم ہوتی جائے گی۔ شاباز شریف: ہمیں ہر روز قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ عمران خان کے زمانے میں سویلین دائرہ کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ مشکل کام ہمارے ذمے پڑ گیا ہے، مگر جب تک ہم اپنی کارکردگی کو مثالی نہیں بناتے اس وقت تک سویلین دائرے میں اضافہ ممکن نہیں۔ نواز شریف: خیر، مقتدرہ سے ڈیلنگ کے معاملات کو تم بہتر طور پر سمجھتے ہو، مگر تمہارے کئی وزراء مجھ سے کہتے ہیں کہ تم افسر شاہی کو وزراء سے زیادہ اہمیت بھی دیتے ہو، اور بجائے اپنے سیاسی ساتھیوں پر انحصار کے تمہارا مکمل انحصار اس افسر شاہی پر ہے۔ چلو، توقیر شاہ اور عہد چیمہ تو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، مگر پالیسی کے طور پر افسر شاہی کو سامنے والی قطار میں کھڑا کرنا بالکل مناسب نہیں۔ افسر پس منظر میں رہنے چاہیے اور سیاستدان اگلی قطار میں نظر آنے چاہیے، تاکہ سیاسی حکومت کا منہ متھا بھی سیاسی ہی نظر آئے۔ شاباز شریف: آپ کی تمام باتوں سے مجھے مکمل اتفاق ہے، لیکن فی الحال معاشی بہتری تک کا دور بڑا ہی بحرانی ہے، اس لیے قابل افسروں کی سیاسی فیصلوں کی چھان پھٹک ضروری ہے، تاکہ کل کو کوئی قانونی سقم نظر نہ آئے اور نہ ہی کسی فیصلے میں سیاسی سفارش۔ مقتدرہ اور ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ اپنی ساری توجہ معاشی بہتری کی طرف دی جائے۔ نواز شریف: بالکل درست، ہمارا سیاسی بیانیہ بہتر معیشت پر ہی مبنی ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری حکومت نے معیشت میں کوئی نمایاں بہتری کر لی تو یہی ہمارا سیاسی بیانیہ ہوگا۔ معیشت کے حوالے سے فیصلے کیوں نہیں لیے جا رہے؟ بیرونی سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی؟ مسئلہ کہاں ہے؟ شاباز شریف: عمران خان معیشت کو ڈیفالٹ تک لے گیا تھا، ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے IMF کی مدد لینا پڑی ہے، اور اب IMF کی شرائط کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ کوئی ریلیف دینے سے پہلے IMF سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ بیرونی سرمایہ کار تیار ہیں، لیکن ہمیں آئینی تحفظ کے لیے ترامیم کرنا ہوں گی۔ SIFC کو انویسٹر فرینڈلی بنانا ہوگا، اور جب تک بیرونی سرمایہ کاروں کو منافع بیرون ملک پہنچانے کا تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک سرمایہ کاروں کے لیے ہمارا ملک پرکشش نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف: میرا خیال ہے کہ تم مقتدرہ سے اس حوالے سے فوری میٹنگ کرو اور معیشت کو بہتر بنانے میں جو انتظامی رکاوٹیں ہیں ان کو فوراً دور کیا جائے۔ اگر معیشت بہتر نہ ہوئی تو اپوزیشن کا ووٹ بینک بڑھے گا اور آپ کی مقبولیت کم ہوتی جائے گی۔ شاباز شریف: آپ کی باتیں 100% درست ہیں، ہمیں اس طرف فوری توجہ دینا ہوگی۔ اور ہاں شاباز، مبارک ہو، مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہماری حکومت کے حق میں آ گیا۔ اب تو تمہیں 2/3 اکثریت مل گئی ہے۔ اب عوام کی بھلائی کے لیے دن رات قانون سازی کرنی چاہیے۔ انصاف کی سستی فراہمی اور شہریوں کے لیے ڈیجیٹل سہولتوں کو آئین میں ترامیم کے ذریعے یقینی بنانا ہوگا۔ جی انشاءاللہ، اب ہمیں اکثریت ملی ہے تو ہمیں تیزی سے قانون سازی کرنی ہوگی تاکہ ہم سماجی و معاشی تبدیلیوں کو یقینی بنا سکیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ پنجاب کو اس سال 1200 سے 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ملا ہے، جبکہ 17ویں ترمیم کے بعد مرکز کے پاس ترقیاتی بجٹ بہت کم رہ گیا ہے۔ اب تو پنجاب کے بجٹ سے MNA اور MPAs دونوں کے ترقیاتی پروگرام مکمل کرنے چاہیے۔ نواز شریف: مریم بہت اچھا کام کر رہی ہے، 100 سے زائد نئے منصوبے شروع کر چکی ہے، اس کا صوبے پر مکمل انتظامی کنٹرول ہے، جلد ہی اس کے اقدامات کے اثرات سے سیاسی فضا میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ تمہاری بات درست ہے کہ ہمیں اراکین اسمبلی کی ترجیحات کا خیال رکھنا چاہیے، مگر فی الحال اجتماعی منصوبوں اور نئے اقدامات پر عمل ضروری ہے۔ انفرادی کاموں پر آخری سال میں توجہ دینی چاہیے۔ شاباز شریف:
मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़्यादा क़याम किया करें। पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी से आपका मुसलसल राब्ता ज़रूरी है। मैं तो मुसलसल राब्ता रखता हूँ, मगर आपके राब्ते से हमारे ताल्लुकात और मजबूत हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी आपकी बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। नवाज शरीफ: शहबाज, तुम ठीक कहते हो, मगर हुकूमत तुमने ही चलानी है। मैं हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ। शहबाज शरीफ: यह आप ही की दीवी हुकूमत है, लोग आप ही के साथ हैं। मैं तो आपके नुमाइंदे के तौर पर हुकूमत चला रहा हूँ। आप जितनी ज़्यादा तवज्जो देंगे, मैं उतना ही ज़्यादा डिलीवर करूँगा। आपका तजर्बा और आपकी मकबूलियत ही हमारी असल ताकत है।